السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں جمعیت علماء اسلام لاہور کے رہنما اور لاہور کی آن، لاہور کی شان، ایک تاریخی شخصیت جن کے پاس لاہور کی تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے معاون خصوصی جناب بلال میر صاحب کے ساتھ آئیے ہم بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ میر صاحب، لاہور کی تاریخ، لاہور کی رونقیں، لاہور کا ایک روایتی پس منظر آپ نے اپنی ماشاءاللہ آنکھوں سے دیکھا۔ لاہور میں تحریک کا یہ ایک گڑھ رہا ہے، انقلابی تحریکیں بھی، دوسری مذہبی تحریکیں بھی، سیاسی تحریکوں کے حوالے سے بھی لاہور رہا ہے۔ زندہ دلانے لاہور کا ایک پورا جملہ مشہور ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے اکابرین بھی لاہور میں رہے، تو آپ کا اکابرین کے ساتھ ایک طرز عمل تھا، ان کے ساتھ دوستانہ رواسم تھے، تو وہ پرانی یادیں کچھ ہمارے سامعین کے گوش گزار فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بچپن سے ہی باشی مسجد سے تعلق بنا، جو مولانا آزاد صاحب کے ساتھ رہا۔ مولانا آزاد صاحب نے مجھے بے انتہا پیار دیا اور اپنے بیٹوں کی طرح پیار کیا۔ ان کے یہاں نفیس شاہ صاحب آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتا تھا۔ تمام اکابر، ڈاکٹر علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی، اچھا جی، وہ بھی وہاں تشریف لاتے تھے۔ میں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ بیٹھا، کھانے کھائے ہیں۔ اور اسلام آباد کے جو مولانا عبداللہ صاحب تھے، جو شیخ عبداللہ قاصر، یہ جو لال مسجد والے جی ہیں، جی بالکل، یہ بزرگ بھی آیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی میرا مولانا آزاد صاحب کے حوالے سے تعلق رہا۔ اور اس طرح پیر سیف اللہ خالد تھا، تمام اکابر جو تھے دیوبندی بزرگ جو مولانا آزاد صاحب سے تعلق والے تھے، میرا ان سب سے تعلق رہا۔ اس کے علاوہ پھر میں جمعیت میں مولانا فضل الرحمان سے تعلق بنا۔ ایم آر ڈی دور میں میں ان کے ساتھ رہا۔ مولانا عبید اللہ نور صاحب سے تعلق تھا، اجمل قادری صاحب بھائی ہیں۔ ہاں جی جی جی، تو ان اکابر کے ساتھ مل کر میں نے 77 کی تاریخ میں بھی حصہ لیا، اور اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ انڈیا سے جب مہمان آئے حضرت اسد مدنی، مجھے ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ تو میں نے دوسری دفعہ آئے تو میں نے ان کی بیعت کی، میں ان کا مرید ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ انڈیا سے جب مہمان آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے قائد جمعیت نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ نے انہیں لینا ہے باقی بارڈر سے اور اس وہاں پہنچانا ہے محمود مدنی کو پشاور میں۔ تو تمام اکابر سے، مولانا آزاد صاحب کے حوالے سے، دوسرے عقیدے کے بزرگوں سے بھی میرا تعلق رہا، علامہ ثانوی دیگ صاحب سے بھی رہا۔ جو امام کعبہ اگر مولانا آزاد صاحب کے گھر آئے تو ان کی خدمت میں ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے مجھے سے قاری باسط آئے تو انہوں نے مجھے قاری باسط کے ساتھ، اچھا، قاری باسط کو پتہ چلا، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اور وہ اپنے جو گوشت پڑا ہوا تھا پلیٹ میں مجھے اٹھا کے دیتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ تمام اکابر سے، قاری صاحبان، قاری حسن شاہ صاحب سے تعلق رہا، ان کا قرآن سنا، شبینہ وہاں سنا، تمام اکابر کے ساتھ رہے ہیں۔ نفیس شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے قادیانیوں کے خلاف روزانہ ہائی کورٹ جاتے تھے شاہ جی کے ساتھ، ہم شاہ جی کے ساتھی ہیں، ان سے میرا بہت تعلق تھا۔ جامعہ اشرفیہ کے تھے اشرفی صاحب، عبد الرحمان اشرفی صاحب، عبد الرحمان اشرفی صاحب، یہی سمجھ لو کہ ان کا میں حفاظتی گارڈ رہا ہوں، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ میں بھی اس وقت بچپن کا ڈان ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اس وقت میں نے جوانی کا خون ہے، میں نے ان کے ساتھ ہوتا تھا
جب کسی نے پستول دیکھی نہیں ہوتی تھی میرے پاس اس وقت. اچھا نہیں، وہ اس وقت کے لوگ جو مخالف تھے جمیل علماء اسلام کے، وہ اکابر کی جو نا وہ توہین تو کرتے ہوں گے اس وقت سے بھی. میرے سامنے کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہوئی توہین کرنے کی. کوئی ایسی کی ضرورت ہے کوئی ایسی بات کر دے. میں کشمیری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ماشاء اللہ. بڑے قبیلے کا میں ساتھی ہوں. ہاں جی، بڑے قبیلے سے ہوں، اور کشمیریوں میں بھی جو قوم سردار ہے اس کا ہوں، میر ہوں. ہاں یہ لاہور میں آپ رہے ہیں تو بچپن یہیں پہ گزرا، جوانی بھی یہیں پہ گزری، تو یہاں پہ جو سیاسی صورتحال تھی اس حوالے سے اور مذہبی صورتحال، ان کا بھی چپکلش چلتی رہی. یہ جو سیاسی، جو پہلے تو مذہبی حلقے تھے، جی مذہبی تھے، اور دوسری طرف کمیونسٹ تھے، سرخے تھے. جی. اچھا. یہ ہماری لڑائی تھی. جیسے ہی رشیا ختم ہوا اور ضیاء الحق صاحب نے جب وہ آئے تو انہوں نے ہماری مذہبی جماعتوں کو تباہ برباد کر دیا. اچھا. مذہبی بورڈ جو تھا انہوں نے اتنی چلاکی سے کام کیا اداروں نے کہ مذہبی بورڈ جو ہے وہ قومیت میں چلا گیا. اچھا اچھا. لاہور میں دو بڑی برادریاں تھیں، ارائی اور کشمیری. یہ ان کی آپس میں بھی چپکلس تھی. دوسرا بریلوی اور دیوبندی جھگڑے شروع کروا دیا. اچھا، یہ اس دور میں شروع ہوئے؟ ہاں، ان جھگڑوں کی وجہ سے مذہبی بورڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے نواز شریف کشمیری برادری سے تھے، میاں صلاح الدین جو علامہ اقبال کے داماد تھے وہ بھی کشمیری برادری کے تھے، گجرانوالہ سے دستگیر خان کشمیری برادری سے تھے. انہوں نے ہماری برادری کے بہت سارے لوگوں کو بڑی بڑی ذمہ داری دی، وزیر بنا دیا. تو لوگ جو مذہبی حلقہ تھا جو بڑی بڑی برادریوں کا تھا، اس طرح لاہور میں ارائی برادری کا میاں شجاع الرحمان میر بن گیا، تو لوگوں کی ان سے ضرورتیں پوری ہونے لگی. میں بھی مذہبی تھا لیکن میں بھی قومیت میں چلا گیا. میری چونکہ قوم، میں امرتسر کا تھا تو میں امرتسر یہ چاہتا تھا کہ نواز شریف امرتسر کا ہے تو اسے ہم لے کے اٹھے. تو نواز شریف کے لیے ہم جتنے امرتسر کے کشمیری تھے ہم سب آپس میں اکٹھے ہو گئے. جس کی کمان بہو زبیر، خواجہ زبیر کے نام سے ہے، وہ اس کی کمان کر رہا تھا کشمیری برادری کی، خاص امرتسر کے کشمیری، جس میں خواجہ زبیر صاحب تھے، میر علاؤ الدین صاحب تھے، اپنا خواجہ شریف چیف جسٹس اس کا والد تھے خواجہ صادق صاحب تھے، اور اسی طرح خواجہ سعد رفیع کے چچا تھے. یہ تو لوگ ورکر تھے، میں ان کا ساتھی تھا. ایک شیخ ظہور صاحب تھے، شیخ جورے کے نام سے تھے. یہ کشمیری، سارے کشمیری آپس میں اکٹھے ہوئے تو ہمیں یہ وہاں احساس دلوایا گیا کہ پنجاب کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور بچوں کوئی پنجاب میں لیڈر پیدا کرو. ہمیں احساس دلایا. ہم نے پھر اس کے لیے نواز شریف کے لیے محنت کی. میاں صلاح الدین بھی کشمیری تھا لیکن ہمارا ان سے تعلق نہیں تھا، وہ لاہور کے مقامی تھے. ہمیں وہ لوگ مہاجر کہتے تھے، پناہ گزین کہتے تھے. ہمیں اس نفرت میں نواز شریف کو سلیکٹ کیا، اور نواز شریف کی بہو زبیر، ان لوگوں، ہم سب برادری نے محنت کر کے نواز شریف کو وہ الیکشن جو جتوایا. پہلا الیکشن 85 کا. میں مذہبی کے ساتھ جمیعت علماء اسلام کا بھائی کاٹ تھا، تو ہم نے میاں صلاح الدین کو میدان سے ہٹانے کے لیے ایک میرا دوست تھا حاجی مقصود برجی سے تیار کیا، اور اسے میں نے سیاسی مذہبی لوگوں سے ملوایا، اور وہ 85 کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے.
میری عقل سیاست سے میاں صلاح الدین کو ہم نے میدان سے نکال دیا. اس کی وجہ سے میاں نواز شریف اکیلا گھوڑا رہ گیا. وہ کشمیری وزیر اعلیٰ بنانا تھا انہوں نے, لیکن نام میاں صلاح الدین کا تھا. میں نے اس کے خلاف اتنا کام کیا, ایسی پلاننگ کی, عابد سلیمان کو میں لے کر آیا مقابلے پہ, کیونکہ میاں صلاح الدین کے لوگ مجھے روزانہ قتل کرنا چاہتے تھے. ان کی چپلس میاں مولانا آزاد صاحب سے تھی. وہ بریلوی دیوبندی جھگڑے میں بھی ہم پھنسے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے میاں صلاح الدین کو, وہ میرے بزرگ تھے, ان کے بچوں سے میری دوستی ہے. اب میں شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں. اس وقت ہم نے آپس میں لڑائی ہوئی بہت بڑی, کچھ لوگ اس میں قتل ہو گئے, اور میاں صلاح الدین کا ہمیں پرچہ کروانا پڑا. ان کے مقابلے میں انہوں نے میرا پرچہ کروایا, میرے بھائی کا کروایا 307 کا. ہم نے ان کے اوپر 302 کے پرچے کروا دیے. وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے. میاں صلاح الدین, میاں نواز شریف صاحب ونر گھوڑا ہو گئے. ہم نے میاں نواز شریف کے لیے مینار پاکستان میں مینار بازی کی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے. وہ ہمارا برادری ہے. اس وقت ہمارا چونکہ وہ قومیت تھی, تو میں بھی قوم پرست ہوں, تو میں اب بھی قوم پرست. آج بھی میں اپنی برادری کا خیر رہا ہوں. یہ صلاح کرانے میں جو ابھی صلاح ہوئی ہے, وہ میرے سارے عزیز ہیں, بھائی ہے. شفقت بٹ بکا بٹ, وہ میرا بھائی ہے, میرا کڑم ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ صلاح کرائیں. آپ کی میں تو ہوں قوم پرست, ساری اپنی قوم کی صلاح چاہتا ہوں. قوم اور مذہب کا جب کلیش آتا ہے پھر تو مذہب کو, مذہب اور قوم کا کلیش نہیں ہے. میرے عقیدے سے, مولانا صاحب کے ساتھ ہونے سے, یہ جتنی چدرائے ہیں یہ مولانا کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں. اچھا, میں برادری کا بڑا قوم سے میں, جو بڑے بڑے سردار ہیں, میں ماشاءاللہ مولا کی برکت ہے. مولانا میرا قائد ہے, میرا لیڈر ہے. مولا سے تعلق کب کیسے؟ مولانا ایک بہادر شخص ہے. بالکل. اس وقت مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے, اجمل مولانا بیض الانور صاحب تھے, اجمل قادری صاحب تھے, حضرت درخواسی صاحب تھے. میرے باپ اور والدہ سید عطا شاہ بخاری کی پیروکار ہے. تو میری بچپن سے انہوں نے تربیت کی تھی. تو میں نے قادیانیوں کے خلاف جو میں نے کیا ہوا ہے وہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ, اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک مکمل جنرل نشست. ہاں, جو میں نے قادیانیوں کے ساتھ 300 قادیانی تھے, اور میرے ساتھ 3-4 ساتھی ہوتے تھے, اور مولوی ایک ہی ہوتا تھا, مولانا آزاد صاحب ہوتے تھے, نفیس شاہ صاحب ہوتے تھے, اور اپنا ممدوح احمد چنوٹی ہوتے تھے. تو اتنا خوف تھا جس کا حساب بھی نہیں تھا. تو اس وقت میں نے قادیانیوں کو آگے لگا کے رکھا, گالیاں دیتا تھا. ماشاءاللہ. ہفتہ پہلے ایک ساتھی تھے ہمارے ملکانس کے, ان کو ڈاکو, جو کچے کے ڈاکو ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. ان سے ہماری لمبی بیٹھک ہوئی, تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ یار نا, وہاں پہ سارے جو لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پکڑا ہوا تھا, تو وہ جمعیت کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے چھوڑو صحیح, تو میں راشد بھائی سے بات کروں گا, مولانا فضل ماں صاحب سے بات کروں گا. تو آگے سے وہ کچھ نہیں, تو جھنڈے لگے ہوئے تھے. اور وہ بتا رہا تھا یار ان کا عقیدتاً وہ جو ہے نا علماء دیوبند سے محبت کرتے تھے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا عقائد کے والے سے بات کی. یہ جو مسلک ہے دیوبندی, یہ کسی اکابر نے یہ تو کہیں سے نہیں کہا کہ ڈاکہ مارو اور زندگی گزارو. وہ دیوبندی کسی بزرگ نے ایسی بات کی ہے؟ یہ دیوبندیوں کا شیوا نہیں ہے ڈاکہ مارنا. یہ ہمارے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں. انسانیت دیوبندی کا مقصد ہے خدا کی, نعرہ جمعیت علماء اسلام کا, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. خدا کا نظام یہ ڈاکو لائیں گے. ہماری جماعت کے اندر بھی کچھ ڈاکو آئے ہیں, انہوں نے رکن سازی میں ڈاکہ مارا ہے, اب وہ پریشان ہے. ڈاکہ مارنے سے جمعیت نہیں چلے گی نا. ڈاکو جہاں مرضی ہو
جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ جو منع کیا ہے وہی چیز وہی چیز ہے، اس کے متعلق دیوبند نے اس مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بالکل نہیں۔ ہمارا عقیدے کے لوگوں کے اوپر ہمارا یہی ہے کہ یار صحیح العقیدہ یہ نیک آدمی ہے، رزق حلال کھاتا ہے۔ ہم رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مشترکہ جی پروگراموں میں، اچھا جی ایک جگہ کچھ بات آ گئی قاضی حسین احمد سے مولانا صاحب کی بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ کے جماعت میں کچھ لوگ وہ ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ نجائز کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا تو لیاقت بلوچ صاحب بولے کہ جی ہمیں بھی پھر ڈھونڈنے ہوں گے آپ کے لوگوں کو کون نجائز کاروبار کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب بولے یہ جو بندہ باہر ہے آپ کا ساتھی بلال میر، اس سے بڑا جرائم گناہ گار جرائم پیشہ کون ہے؟ تو مولانا بڑے پریشان ہوئے گئے۔ تو میرے دوست سے ریاض دورانی صاحب وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا قاضی صاحب میں اس سے 30 سال سے دوست ہوں، میں اس کے لیے الفاً قرآن اٹھاتا ہوں اس کی حلال کمائی کی، اس نے 30 سال سے میں نے دیکھا حرام نہیں کھایا۔ تو ہم ویسے ہم ڈون چون ہمیں کہہ دیتے ہیں لیکن میں حرام نہیں کھاتا، نہ کسی کے خلاف غلط فیصلہ کرواتا ہوں۔ بالکل میری شہر میں بے شمار مارکیٹیں ہیں، میری ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ میر صاحب ایماندار ہے۔ بالکل تو وہ دیوبندی نہیں ہے جو ایماندار نہیں ہے، جو دیوبندی ہے تو وہ ایماندار ہے۔ بات سمجھے؟ بالکل جی بالکل معاملات درست ہونے چاہیے۔ تبلیغ میں 40 دن لگاؤ، 40,000 دن لگاؤ، تم لوگوں کے مال کھاتے ہو، لوگوں سے فراڈ کرتے ہو، تمہارے وہ دنوں کا فائدہ کیا ہوا؟ تم جمعیت علماء اسلام کو جھنڈے اٹھاؤ یا ذرا سا محنت کرو، وہ چندہ جمعیت کے نام سے لے لو اور خود کھا جاؤ یا اس چندے کا، تو یہ تو دیوبندیت نہیں ہے، بالکل وہ دیوبندی نہیں ہے، ہاں جی۔ وہ جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے، وہ خدا کی زمین پر کیسے نظام لائے گا؟ لیکن حضرت اس نے اپنے اوپر نظام نہیں لایا ہے، بالکل ایسے خالی داڑھی رکھنے سے ہاں نہیں ہے۔ داڑھی رکھی، موٹے پہ رومال رکھا، چندہ لے کر، اور بددیانتی کی چندے میں ہاں کوئی بھی چندہ لے کر بددیانت جو ہے وہ ہماری جماعت میں ساتھی نہیں ہے۔ بالکل اگر وہ ساتھی ہے تو وارداتی ہے۔ ہاں، تو ایسی کالی بھیڑوں کو جو ہے نا وہ روکنا، ان پہ شکنجہ تنگ کرنا، یہ بھی تو جو ہے نا وہ آپ جیسا حکم ہے، میں تو کرتا ہوں۔ ہاں میری اس وقت لاہور میں معاملات جو ہے، جی جی بالکل ہاں جی، جی وہ جو مد مقابل ہے وہ آپ چیک کر لیں، وہ سارے نوسر باز ہیں۔ ایک میرا بزرگ ہے، ان میں وہ بڑا آدمی ہے محمود میاں صاحب، انہیں لکھا کہ ایک یہ جو جتنی ٹیم بنی ہے بزرگ تو ہاں جی وہ کیا نام ہے اپنا جو بزرگ ہیں وہ تو بیچارے ویسے ہی یہ انہیں استعمال کر رہے ہیں نوسر باز۔ جی ہاں جی مولانا محب نبی صاحب ہیں، وہ ایک آدمی ہے، بالکل ماشاء انہیں یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے جی۔ وہ بزرگوں کی وہ ان کی بزرگی میں چکے میں اپنے کاروبار چلائے ہوئے ہیں، یہ نوسر باز ہے۔ مسلمان ہونے کی نشانی جو مجھے بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ظلم ہو، زیادتی ہو، اسے روکو، زبان سے روکو، نہیں رکتا ہاتھ سے روکو، تلوار سے روکو، بالکل نہیں رکتا تم اتنے ہی کمزور ہو آخری کہ تم دل میں برا کہو۔ تو میں تو جماعت کے اندر جو بددیانت لوگ ہیں ہاں جی وہ کئی عرصے سے ہیں، کوئی نائی ہے، کوئی تیلی ہے، اس طرح کے لوگ جماعت میں نا ذمہ دار بن گئے ہیں۔ یہ قومیں ایسی نہیں ہیں، لیکن یہ قومیں اللہ نے بنائی ہیں، بزرگان دین نے کہا ہے، یہ جو پنجابی میں اس نے کہا نیچاں دی یہ شنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا۔ یہ نیچ لوگ ہیں، انہیں کہیں بھی کبھی کسی پارٹی میں ذمہ داری نہیں ہے، کہ کسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہو، صدر ہو، اپنی۔ تو یہ چند لوگوں نے ہماری جماعت کے ساتھ نا دھوکے بازی کی ہے ابھی ہے جی۔ تو آپ نے جو ہے نا اس میں کیا لایا؟ اس میں وہ خبریں ان کی چلی گئی ہیں،
اب جو انہوں نے بے ایمانی کی ہے بندہ ایک ساتھ نہیں ان کے جماعت کا کوئی بھی ساتھی. ہاں جی, وہ جہاں پروگرام کرتے ہیں وہ بچے لے آتے ہیں. ہاں جی, یا کوئی لوگ ان میں, اب ہم نے جماعت کو بنانا ہے. لاہور جو جماعت حضرت لوہری کی تھی, حضرت مولانا بیت اللہ کی تھی, اس میں کشمیری برادری کا, جو میری برادری کا بڑا آدمی صدر تھا, ان کا نام تھا عبدالحمید بٹ صاحب. عبدالحمید بٹ صاحب. یہاں کی جو بڑی برادری ہے دوسری, وہ ہے ارائی برادری, اس کا ذیلدار میاں نیب جنرل سیکرٹری تھے. بڑے بڑے لوگ جو لاہور کے رئیس تھے, عزت دار تھے, وہ صدر تھے اور جنرل سیکرٹری تھے. اب جو واردتی آئے ہیں جی, انہوں نے پارٹی کو جماعت کو گرایا, ان کی وجہ سے جماعت, لیکن میں نے نہیں کرنے دی. میں سامنے کہا ہوں سارا لاہور میرے ساتھ ہے. میں جہاں پروگرام کرتا ہوں سارا لاہور ایک طرف ہے. کشمیر کی ریلی نکلی تو میں نے دیکھا, کشمیر کی ریلی ہو چاہے کوئی آزادی مارے جو, ہاں جی ہاں جی, یہ جو کوئی ڈیرا غازی خان کا ہے, کوئی اٹک کا ہے بابا جی, ہاں جی, کوئی کمین ہے, تو لوگ ان کے رویوں سے واقف ہیں کہ یار یہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو, اب جب واپس جاتے ہیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, وہ اس طرح کے کیٹاگری کا لوگ ہیں. یہ تو جماعت بنائیں گے نہیں, جماعت کو عزت نہیں ملے گی, یہ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ لاہور بڑے لوگوں کا ہے. بالکل. تو اللہ کے فضل سے جو بڑے لوگ ہیں میں ان میں ہوں, آپ بڑا ہوں, اور مولانا فضل الرحمان کا سپاہی ہوں, اور آپ دیوبندیوں کا سپاہی ہوں. تو جان دیوبندی خاطر میں ان کا خادم ہوں. خاص کر مولانا فضل الرحمان میرا قائد ہے, میرا لیڈر ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کا سپاہی ہوں. ٹھیک ہے, استقامت عطا فرمائے. السلام